الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم 2:45 پر چونکہ خطبہ ہوگا تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس سے پہلے ہمارا بیان اختتام پذیر ہو جائے، لہذا بہت یکسوئی اور توجہ کا طالب ہوں، ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، مختصر اور جامع بات کی کوشش ہوگی، اس لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آپ کے اس علاقے کے ایم ایل اے جناب احمد پاشا صاحب کا، آپ کی مسجد کے صدر اور ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب اور کیو ٹی وی کے کوآرڈینیٹر جناب حاجی سیٹھ صاحب کا کہ آپ حضرات نے یہاں مدعو کیا اور کچھ کلمات کہنے کی سعادت بخشی۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ویسے تو جمعے میں آنا ہی تھا، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو صرف بیان سننے کے لیے بھی آئے ہوں گے، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف فرما ہو کر عزت افزائی فرمائی۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو محبت رسول کے تقاضے کے تحت اظہار محبت رسول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اپنی ہمت، اپنی وسعت اور اپنی محبت اور عشق کے تقاضے کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی کاملیت کے لیے جزو لازم ہے۔ بخاری کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو محبت رسول بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس میں اضافہ لازم ہے، جتنا زیادہ اضافہ ہو اتنا بہتر۔ اس لیے آپ ملاحظہ فرمائیں گے خصوصاً اہل سنت والجماعہ میں کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کاملیت ایمان کا ایک طریقہ سمجھا دیا، ایک ذریعہ دے دیا۔ اس ذریعے کو بنیاد بنا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کثرت سے ذکر رسول ہو، ان کے محافل سجائی جائیں، ہماری آنے والی نسلیں نبی سے زیادہ قریب ہوں، اور ان کے دل میں محبت رسول بڑھتی چلی جائے، اور یہ محبت رسول ہمارے ایمان کو کامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول بنا دے۔ لیکن یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں
اور محبت کے شرعی تقاضے کون کون سے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا معیار ہے، کوئی ایسا آئینہ ہے، کوئی ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے یا جس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس بات کا اندازہ کر سکوں کہ واقعی میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ پھر ایک ہوتا ہے ناقص، ایک ہوتا ہے اعلیٰ، کامل۔ مثال کے طور پہ آپ کسی موٹر میکینک کے پاس جائیں تو ہمارے ہاں تو جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں چھوٹا، چھوٹے پانا لے کر آؤ، چھوٹے یہ کرو، چھوٹے وہ کرو۔ اور ایک استاد صاحب ہوتے ہیں مستری صاحب، اور مستری چھوٹا بھی کہلائے گا، مستری بڑا بھی کہلائے گا، فرق ہے۔ یہ ناقص ہے، وہ کامل ہے۔ ناقص کو کام دیتے ہوئے آپ گھبرائیں گے، ہو سکتا ہے بگاڑ دے۔ کامل کو کام دیتے ہوئے اعتماد کے ساتھ دیں گے کیونکہ معلوم ہے کام بنائے گا۔ کامل کامل ہوتا ہے، ناقص ناقص ہوتا ہے۔ کامل کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ناقص کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے گھر پہ ایک ٹیوٹر رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے معلومات کی ایک ایسا ٹیوٹر ہے جس کو پڑھاتے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، اور ایک ایسا ٹیوٹر ہے جس کو 45 ایئرز ہو چکے ہیں، 45 سال۔ آپ کس کو رکھیں گے؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو رکھیں گے جو 45 ایئرز کا تجربہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اس فن میں کامل ہے۔ کامل کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، ناقص کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب یہ ہمیں ضرور غور کرنا ہے کہ محبت رسول کیا ہے، مجھ میں محبت رسول ہے یا نہیں، اور ہے تو وہ کس درجے کی ہے، کامل ہے یا ناقص ہے، تاکہ پھر ہم واقعی اپنے آپ کو محبت رسول کہنے والا، عاشق رسول کہلوانے کے مستحق ہو سکے۔ لہذا یاد رکھیے کہ محبت تو کہتے ہیں میلان قلب کو، دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، یہ محبت ہے۔ جب اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، زیادتی پیدا ہوتی ہے، تو اسی کا نام عشق رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس تعریف سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دل جب کسی کی طرف مائل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، جب اس میں شدت پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ اس میں ظاہر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، دل کا معاملہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو مجھے کامل یقین ہے، میرا حسن ظن ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے قلب میں محبت رسول موجود نہ ہو۔ ہر ایک کے قلب میں نبی کی طرف دل مائل ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے قلب میں محبت رسول کو ڈال دیا ہے۔ میرے خیال میں پوری کائنات میں کسی مرد کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا ہوگا جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں عورتوں کا تذکرہ تو حسن کی وجہ سے ہو جائے، جن سے مخالف ہے دل کا میلان ہو جاتا ہے، لیکن مرد کا تذکرہ، اور ایسا مرد جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، یہ بڑی باعث حیرت بات ہے کہ اتنی کثرت سے کسی نبی کا ذکر، کسی انسان کا، کسی مرد کا ذکر آپ نہیں دیکھیں گے جتنا ہمارے نبی کا ہوتا، اور بغیر دیکھے۔ اور اگر ابھی میں کسی ایک چیز کا ذکر کروں، آپ 1 دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ سنیں گے، 3 دفعہ سنیں گے، 4 دفعہ سنیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے یار اب بند بھی کرو، دل بور ہو گیا۔ لیکن ذکر مصطفیٰ میں اللہ نے ایسی چاشنی رکھی ہے کہ جب سنیں آپ کے دل میں ایک نئی لذت پیدا ہوگی، ایک نیا مزہ پیدا ہوگا۔ ازل سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے، آپ کی فرشتے مدح و ثنا کر رہے ہیں۔ جب انسانوں کی پیدائش ہوئی، انسان کرتا چلا جا رہا ہے، ازل سے ہو رہا ہے، ازل سے اللہ کی، پھر اس کے بعد جب مخلوق پیدا ہوئی، پھر ان کی طرف سے مدح سرائی ہوتی رہی، ہو رہی ہے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ ایک ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بوریت کو باہر نکال دیا، تنگ دلی کو باہر نکال دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ذکر میں ایک لذت، ایک مزہ رکھا ہے۔
جب یہ ذکر ہم سنتے ہیں تو محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، عشق میں اضافہ ہوتا ہے، دل مزید نبی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نبی کی مزید محبت ہمارے قلب میں اجاگر ہوتی ہے۔ تو یہاں تک تو معلوم ہوا کہ محبت تو ہے۔ اب آیا معاملہ کامل اور ناقص کا۔ تو کامل اور ناقص کا معیار معلوم کرتے ہیں ہم شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شرف حضوری حاصل تھا۔ شرف حضوری یہ اولیاء کرام کے خاص درجے کا نام ہے، سمجھ لیجئے۔ جب یہ درجہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ جب چاہے اپنے نبی کی زیارت کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مرتبہ حاصل تھا، جب چاہتے تھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی تھی۔ آپ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں علامات محبت رسول لکھ دی، اور انہیں لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہ ایک گویا کہ پیمانہ ہے، یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو محبت رسول تو پہلے تھی، معیار پہ پورا اتر گیا تو اس میں کامل بھی ہے، اور اگر اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو محبت رسول کا حامل ضرور ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کون سے علامات ہیں، ہم بھی اپنا انالائز کرتے ہیں، ہم اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ایسا تو نہیں میں دھوکے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک فقیر سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، میں کروڑ پتی ہوں، میں کتنا بڑا سیٹھ ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں۔ تو اس کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے دلیل طلب کریں گے، انجینئر ہو تو دلیل دو، لاؤ کو سند دکھاؤ، کسی جگہ آپ نوکری کرتے ہو، کہیں آپ کی پوسٹنگ ہے تو ہمیں بتائیے۔ خالی آپ اس کی بات سے تو متاثر نہیں ہو جائیں گے نا۔ آپ کسی کو اپنی فرم میں نوکر رکھ رہے ہیں، کچھ ڈاکیومنٹس تو طلب کرتے نہیں کرتے، کچھ اس کے تجربے کے بارے میں معلوم کرتے نہیں کرتے، یا صرف بات پہ یقین کر لیتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہماری بھی عادت ہے کہ ہم فقط باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، کام مانگتے ہیں، ٹیلنٹ مانگتے ہیں، لیاقت مانگتے ہیں، قابلیت مانگتے ہیں، تب کوئی ہماری بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور جیب میں ہاتھ جاتا ہے، انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بغیر ٹیلنٹ کے تو ہم بھی کچھ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس معیار پر پورا اتارنا ہوگا جس معیار پر اترنے کے بعد صحابہ کرام نے بارگاہ الہی سے مراتب حاصل کیے، جن معیار پر پورا اتر کر آج صاحب مزار قبروں میں جانے کے باوجود ہمارے قلوب پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے باتیں نہیں کی تھی، انہوں نے بہت کم باتیں کی، وہ بہت قلت کلام کے عاشق تھے، بہت کم باتیں کرتے تھے، نعرے بہت کم لگاتے تھے، وہ کام زیادہ کرتے تھے۔ ہم نعرے بہت زیادہ لگاتے ہیں، باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہی اپنا محاسبہ ذرا سا کم کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند علامتیں بیان فرمائی، لیکن پہلے میں ایک آپ کو روایت سناؤں گا جو شیخ عبدالحق نے لکھی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ محبت رسول رکھتا ہی نہیں ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ محبت قلبی میلان کا نام ہے۔ اگر کسی کا ظاہری حلیہ سنت کے بالکل خلاف ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس کے دل میں محبت رسول موجود ہے، دل نبی کی طرف مائل ہے، تو ہم اسے محبت رسول والا کہیں گے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بعض اوقات میڈیا پہ خصوصاً آپ کسی ہوسٹ کو دیکھتے ہیں، کسی نعت خواں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، یا آپ کے اسٹیج پہ مثلاً کوئی پڑھ رہا ہے، تو بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں اگر عاشق ہوتا تو داڑھی رکھ لیتا، اگر اس کے دل میں محبت رسول ہوتی تو اس کا ظاہری حلیہ تو ٹھیک ہوتا۔ اس کا مطلب محبت نہیں ہے، نہیں، محبت دل کے میلان کا نام ہے۔ بات وہی کامل اور ناقص والی آئے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت نقل کی کہ ایک شخص تھا، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے شراب پی، پکڑ کر لایا گیا، اس کو زد و کوب کیا گیا۔ اس زمانے میں خاص کو شراب کی حد مقرر نہیں تھی، مارتے تھے جوتے سے، کبھی چادر سے مارا اس کو اور پھر چھوڑ دیا۔
پھر شراب پی، پھر پکڑا گیا، پھر تھوڑا زد و کوب کر کے چھوڑ دیا گیا، پھر شراب پی، پھر پکڑا گیا۔ اب کی مرتبہ کسی صحابی نے ان کو برا بلا کہا اور سخت جملہ کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اس کو برا مت کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اب غور فرمائیے، شراب پی ہے لیکن نبی کریم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، برا مت کہو۔ ٹھیک ہے، اس کا عمل قابل نفرت ہے، یہ خود قابل نفرت نہیں۔ یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا، گناہ گار کے گناہ سے نفرت رکھیے، گناہ گار سے نہیں۔ وہ تو محبت کے قابل ہے، وہ آپ کی شفقت چاہتا ہے۔ آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے نفرت کریں گے، تو گویا آپ نے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح تو آپ شیطان کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، اسے قریب کیجئے، محبت دیجئے، پیار دیجئے، شفقت کیجئے، تاکہ وہ نفس و شیطان کی قید سے نکل جائے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ نہ کہو جس سے ثابت ہو کہ تم اس شخص سے نفرت رکھ رہے ہو۔ تو آئیے اب ہم محبت رسول دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کثرت ذکر فرمایا کہ جس سے محبت ہوگی وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا، اور یہ بالکل واقعی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ جنہیں اچھے کھانے پینے سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ بس کھانے پینے کی باتیں، یار یہ وہ ڈش کہاں ملتی ہے، وہ چیز کہاں ہے، وہ کہاں پر ہے، اس شادی میں کون کون سے کھانے تھے، ان کا یہی موضوع سب سے بہترین ہوتا ہے۔ جنہیں جن سے مخالف میں دلچسپی ہوتی ہے، خصوصاً نوجوان، ان کا سب سے بہترین موضوع یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی باتیں کرنا اور مطلب عورتوں کی گفتگو کرنا۔ جنہیں فلمیں دیکھنے کی بڑی رغبت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوریاں سنائیں، وہ فل ایکشن کے ساتھ اسٹوری سناتے ہیں۔ فلاں فلم دیکھی نہیں دیکھی میں بتاتا ہوں، اب وہ پوری اسٹوری سنائیں گے، ایکشن، یوں مارا، یوں کیا، وہ ہوا، دوسرا بھی بڑے غور سے اس کو سنتے ہیں، تو انہیں اسی میں مزہ آتا ہے۔ تو غرض ہے کہ جو جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم نبی کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہم تو بہت کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہے جلسے میں آ کر بیٹھ جانا، ایک ہے نعت خوانی کی محفل میں آ کر بیٹھ جانا، یہ تو چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، روزانہ تو نہیں ہو رہا نا۔ 24 آورز ہمارے پاس ہیں، 24 گھنٹے میں آپ گھر میں کتنا اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کتنا کرتے ہیں، تنہائی میں کتنا کرتے ہیں۔ اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالجنان۔ آپ دل میں اللہ کے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ حقیقتاً ہم نے ذکر مصطفیٰ کو بھی رسم کے اندر ڈھال دیا ہے۔ جلسہ ہوا، آ کر بیٹھے، نعرے لگے، جی ماشاءاللہ آج ذکر مصطفیٰ ہوا، بڑا مزہ آیا۔ جب باہر نکلے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گفتگو ہوئی، نبی کا تذکرہ نہیں، گھر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، کوئی نبی کا تذکرہ نہیں، یہ کیا بات؟ محبت میں جو ڈوب جائے وہ تو ہمہ وقت اپنے نبی کے تصور میں رہتا ہے اور کثرت سے اس کی زبان سے ذکر نکلتا ہے۔ چلیں آپ مصلحتاً، مثال کے طور پر جیسے پارلیمنٹ میں ہمارے اسد الدین صاحب تشریف فرما ہے، اب وہاں کوئی موقع محل نہیں ہے کہ نبی کریم کا تذکرہ کیا جائے، لیکن دل تو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم 20 سال ہو گئے تم یہ سمجھتے ہو میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ میں تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور اصفہان کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنی کثرت سے اللہ کے نبی کا ذکر کرتا تھا، اس کی زبان پہ رہتا تھا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جس مقام پر جا کر کھڑا ہو جاتا، جو مرد، جو عورت، جو بچہ اس کے پاس سے گزرتا، اس کی زبان سے بھی نکلتا اللہم صلی علی محمد، اور لوگوں نے اس کی پہچان ہی یہ رکھ دی تھی، وہ کون؟ اچھا وہ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس لیے ذکر کثرت سے ہونا یہ محبت کی علامت ہے۔ تو آپ اپنے 24 آورز پہ توجہ فرمائیں، زبان سے نکلنے والے کلمات، ذہن میں آنے والے خیالات کا مشاہدہ کریں، ان کا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ اس 24 گھنٹے میں سے کتنی فکر نبی کی ہے، کتنا ذکر نبی کا ہے، کتنے کلمات نبی کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو معلوم ہوگا کہ بہت کم، بہت ہی کم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائیں، غور، تفکر، میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ نمبر 2، جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دیدار کا متمنی بھی ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جس کو امریکہ سے محبت ہے وہ
کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یار مفتی صاحب دعا کیجیے امریکہ کا ویزا لگ جائے. وہ امریکہ کے خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہنچنے کو مل جائے. جنہیں ایکٹریس سے محبت ہوتی ہے، فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سامنے وہ نظر بھی آ جائے تو بہت اچھا ہے، سامنے دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں. تو دیدار کی تمنا، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو دیکھنا چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی وہ نبی کے دیدار کا متمنی ہوگا. حضرت ثوبان رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، چہرہ زرد، بال بکھرے ہوئے، عجیب و غریب حالت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثوبان یہ کیا ہوا، یہ کیسی حالت دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک غم نے اس کیفیت تک پہنچا دیا ہے. اب آپ سوچیں گے شاید غم یہ ہوگا کہ ان کو 240 گز کا پلاٹ چاہیے ہوگا مدینے میں، اور وہ نبی کریم سے کس طرح مانگے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اس لیے اس غم میں ایسے ہو گئے. کہیں شادی کرنی ہوگی اور وہ رشتہ نہیں دے رہے ہوں گے، نہیں. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم نے مجھے پریشان کر دیا کہ دنیا میں تو جب میں چاہتا ہوں آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن جب ہمارا وصال ہو جائے گا، آپ جنت میں اعلیٰ مرتبہ پا جائیں گے، میں اگر داخل جنت ہوا بھی تو ادنا مرتبے میں ہوں گا، تو پھر میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا، آپ کی زیارت کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اس غم نے میری یہ حالت کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے. ہم سے محبت رکھو گے جنت میں ہمارے ساتھ ہوگے، جتنی مرضی زیارت کرنا. تو صحابہ کرام کی یہ حالت، وہ سرکار کے دیدار کے لیے انتہائی بے چین ہوا کرتے تھے. سرکار کا ایک خچر مبارک تھا، قطمیر اس کا آپ نے نام رکھا تھا. ایک یہودی کے پاس سے آیا تھا. جب یہ خچر مال غنیمت میں آیا تو اس خچر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل میں سے آباء و اجداد میں جتنے خچر گزرے ہیں ہر ایک پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے، اور اللہ کی عطا سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل میں سے سب سے آخری ہوں. میں نے آج تک اپنی پیٹھ پر کسی یہودی کو سوار ہونے نہیں دیا. جب کوئی سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا، اس لیے کہ میری تمنا تھی کہ میرے نبی مجھ پر سوار ہو جائے. روایت میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا چاہتے تو ان کو اشارہ کرتے قطمیر بلا کر لاؤ. تو وہ جاتا تھا خچر اور اپنا منہ دروازے پر مارتا اور ان صحابی کو پھر پکڑ کے لاتا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا. جب سرکار کا وصال مبارک ہوا، راوی کہتے ہیں وہ خچر کبھی اس گلی میں جاتا، کبھی اس گلی میں جاتا، کبھی سرکار کے ایک حجرے کے سامنے دوسرے حجرے کے سامنے، دل بے قرار ہو گیا. ایک جانور ہے لیکن اللہ کی بارگاہ سے ایسا اس کو شعور اور عشق رسول حاصل ہوا کہ زیارت میں انتہائی بے چین، دل بے قرار، حتیٰ کہ اس نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی. وہ جانور تھا، مکلف نہیں تھا، اس کے لیے خودکشی حلال ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں، لیکن جذبہ زیارت رسول دیکھیے کہ اس جانور نے اپنی جان دے دی کہ اب نبی نہیں ہے، زیارت ہی نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھ گیا کہ اب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس نے بھی اپنی جان دے دی. اب آپ اور میں اپنے بارے میں غور کریں. میں آپ سے اگر سوال کروں گا کہ آپ کو زیارت رسول کی تمنا ہے، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، آپ کہیں گے بالکل ہے. لیکن جس چیز کی تمنا ہوتی ہے اس کی تڑپ بھی تو ہوتی ہے، اور تڑپ کی کچھ علامات بھی تو ہوتی ہیں. اور علامت کیا ہے؟ اپنی دعاؤں میں زیادہ حصہ. جو طالب علم امتحان دیتے ہیں، میں نے خود بھی دیا، کالج لائف میں ہم لوگ رہے، یونیورسٹی لائف میں رہے، تو جب امتحان کے دن خاص طور پہ قریب آتے تھے تو اے اللہ تو پاس کر دے، اے اللہ تو پاس کر دے، خصوصاً جب کوئی پیپر میں تیاری کم ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے دعا کرواتے تھے، دعا کیجیے گا میں پاس ہو جاؤں، جو مل رہا اس سے دعا کہ شاید اس کی دعا سے پاس ہو جائے، شاید اس کی دعا سے پاس ہو جائے. اسی طریقے سے اگر آپ کا کاروبار ڈاؤن چل رہا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پرسکون بیٹھ جائیں. آپ کسی اللہ والے کو تلاش کریں گے، درگاہ پر جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے، دعا کروائیں گے. آپ بیمار ہو گئے، گھر میں بیماری ہے، تو بار بار دعائیں کریں گے، بار بار دعا کروائیں گے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوں، برا مانے بغیر یہ بتائیے پچھلے پورے 24 گھنٹے میں آپ نے کسی ایک دعا میں زیارت رسول کی تمنا کی ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بھی محاسبہ کر رہا ہوں.
اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیے آپ نے سینکڑوں مرتبہ لوگوں سے کہا ہوگا جی میرے لیے دعا کیجئے، کبھی آپ نے کسی سے یہ دعا کروائی کہ بھائی دعا کرنا مجھے نبی کی زیارت ہو جائے؟ حقیقتاً محبت رسول ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن وہی کاملیت کا درجہ، ایک رسم، ایک لوگوں کے درمیان ماحول میں بیٹھ کر قدرتی طور پر گھر سے ایک ورثہ تو مل گیا، لیکن حقیقتاً جو محبت رسول کی علامت ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس کا شریعت تقاضا کر رہی ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول تقاضا کر رہے ہیں، اس سے بھی ہم بہت دور ہیں۔ یہ چیز فکر چاہتی ہے، ایک سوچ مسلسل چاہتی ہے، ایک مسلسل تفکر چاہیے، ایک ہمت چاہیے، ایک پختہ ذہن چاہیے، تب کہیں جا کر یہ سب چیز حاصل ہوتی۔ تو ہم زیارت رسول کے متمنی صرف زبان تک ہیں، میں نے پوچھا تو اس وقت ذہن میں ہماری چیز حاضر ہو گئی، ہم نے ہاں کہہ دیا، لیکن باہر نکل کر یہ نہیں۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کفار قریش کے پاس گئے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو وہ خانہ کعبہ میں بت سجا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو۔ وہ کہنے لگے کہ اے نبوت کے دعوے دار، دراصل ہم بت اس لیے رکھتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا محبوب بنا دے، ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں ملامت نہ کریں، حقیقتاً ہم اللہ کی محبت ہی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وسیلہ ہم نے بتوں کی عبادت کو بنا لیا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ محب اور محبوب میں فرق ہے۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ محب ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا اگر میرے رسول کی اتباع کرو گے، ابھی محب ہو، پھر تم محبوب ہو جاؤ گے۔ ابھی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اور پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری علامت یہی لکھی کہ جو عاشق رسول کامل ہوگا وہ اتباع رسول میں کوتاہی نہیں کرے گا، اور یہ بڑا سخت امتحان ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ یہ چیز تو ہمارے تمام پردوں کو ہٹا دیتی ہے۔ اتباع رسول، اتباع اور اطاعت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ علماء فرماتے ہیں اطاعت یہ ہے کہ سامنے والا حکم دے تو اس کے حکم کو پورا کر دیا جائے، یہ ہے اطاعت۔ اور اتباع یہ ہے کہ سامنے والا حکم نہ دے، صرف اس کو دیکھ کر اندازہ کیا جائے کہ کیا چاہ رہا ہے اور اس کی چاہت کو پورا کر دیا جائے، یہ ہے اتباع۔ اور اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ کے دو نوکر ہیں، ایک کو بار بار کہنا پڑتا ہے یہ لاؤ وہ لاؤ، چائے لا دو پانی لا دو، اور دوسرا بس آپ اندر داخل ہوئے، آپ کو دیکھا فوراً گیا چائے بنا کر لے آیا۔ آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا مجھے چائے کی طلب؟ اس نے کہا حضور سب جانتا ہوں، جب آپ باہر سے آتے ہیں تھکن کے آثار چہرے پہ نظر آ رہے تھے، فوراً چائے بنا کے لے آیا، دل میں محبت پیدا ہوگی۔ یہی بچوں کا معاملہ ہے، دو بیٹیاں ہیں، ایک صرف دیکھتی ہے اور باپ کی خدمت کر دیتی ہے، ایک کو کہنا پڑتا ہے۔ فطرتی لحاظ سے میلان قلب اسی بچی کی طرف ہوگا جو باپ کے کہنے کا انتظار نہیں کرتی، اس کی قلبی واردات پر نگاہ رکھتی ہے۔ اتباع یہی ہے، نبی کے حکم کا انتظار نہ کیا جائے، آپ کی پسند کو پیش نظر رکھا جائے، اللہ کے نبی چاہتے کیا ہیں اور ان کے مطابق۔ یہ محبت رسول کی سب سے بڑی علامت ہے، یاد رکھیے کہ جو اللہ کے نبی کو پسند وہ مجھے پسند، جو انہیں ناپسند وہ مجھے ناپسند۔ محبت اسی چیز کا تقاضا کرتی، محبوب کی پسند کا لحاظ ضروری ہے۔ آپ اگر دو دوست ہیں، آپ کبھی بھی اپنے دوست کی مرضی کے خلاف کام پسند نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دوست سنجیدہ مزاج ہے، مذاق کو پسند نہیں کرتا، آپ کبھی اس کے ساتھ مذاق نہیں کریں گے، نہیں یار مائنڈ کر جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک بھائی جس سے آپ کو محبت ہے، وہ ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے، آپ کوشش کریں گے اس کے سامنے وہ کام نہ کریں۔ اس طرح بیوی شوہر بیوی کے بارے میں یہی ذرا جذبات اور تاثرات رکھتا ہے کہ ناپسندیدگی والے کام نہیں کیے جاتے۔
تو محبت رسول تو اس سے بڑھ کر تقاضا کرتی ہے، کوئی ایسا کام جو اللہ کے نبی کی پسند کے خلاف ہو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عبادت کے ترک کر دینے کو محبوب نہیں رکھتے، ناپسند رکھتے ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں، یہ اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ذکر رسول کی باری آئے، ذکر رسول کرنا بدقسمتی نہیں ہے، وہ بدقسمتی کی بات آگے بتاتا ہوں۔ ذکر رسول کی باری آئے، پرجوش، جھنڈیاں لگانی ہیں، لائٹیں لگانی ہیں، ہم بہت جوش میں، نعت خوانی میں بیٹھنا ہے، بڑے پرجوش طریقے سے آ کر بیٹھے، بہت اچھی بات۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا، ہمارا نوجوان غائب۔ ہم نے تو اپنے علاقوں میں بہت دیکھا، پوری رات محافل، ہمارے ہاں تو تقریباً 3 بجے 4 بجے محافل ختم ہوتی، ہزاروں کا ٹھاٹے مارتا سمندر، لیکن جب جیسی محفل ختم ہوئی سب غائب۔ فجر کی جماعت میں جو ریگولر نمازی ہیں بعض اوقات وہ بھی ساری رات تھکنے کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مؤذن صاحب فرما رہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح و کامرانی بھلائی کی طرف، اور لنگر کھا کے نیند کے خمار میں ڈوبا عاشق رسول کہتا ہے جی معذرت میں چلتا ہوں بستر کی طرف، میں چلتا ہوں گھر کی طرف، میں چلتا ہوں آراگر دوستوں کی طرف، میں چلتا ہوں سینما کی طرف، میں چلتا ہوں گارڈن کی طرف، میں چلتا ہوں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی طرف۔ اللہ کا کھا کر اس کی بارگاہ میں سر کون جھکائے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کھائیں اللہ کا، پیئیں اللہ کا، نعمتیں اس کی حاصل ہوئیں، آنکھیں کس نے دی ہیں، زبان کس نے دی، ہاتھ کس نے دیے، پیر کس نے دیے، شکل و صورت کس نے دی، صحت کس نے عطا فرمائی، آپ کو آزادی کس نے عطا فرمائی، اسلام کس نے دیا، اپنا محبوب کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد جب وہ فرماتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم کہتے ہیں معذرت یا رب کریم، کھائیں گے تیرا، پیئیں گے تیرا، نعمتیں تجھ سے حاصل کریں گے، لیکن بات تیرے دشمن شیطان کی مانیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی بڑی بے مروتی ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے ایک نوکر رکھا، ٹیلنٹڈ تھا، اسے ایک مکان دلوایا، اس میں ایئر کنڈیشن لگایا، ایک کار بھی دی، فل ڈیکوریٹڈ مکان، کئی ہزار روپے تنخواہ، میڈیکل فری، پیٹرول فری۔ آپ نے کہا جاؤ یہ ساری نعمتیں رکھو، ہاں ڈیوٹی تمہیں بس یہ کرنی ہے کہ صرف صبح 8 بجے آؤ اور 10 بجے چلے جاؤ، صبح 10 بجے چلے جاؤ، 2 گھنٹے ڈیوٹی، 10,000 روپے مہینہ دوں گا۔ وہ جواب میں کہتا ہے یہ سب نعمتیں تو لیتا ہوں لیکن ڈیوٹی مجھ سے نہیں ہو سکتی، السلام علیکم۔ آپ یقیناً اس کو پھر کہیں گے خوش ہو کے شاباش پھر تو اور بونس بھی لے لو، ایسے کہیں گے نا؟ نہیں، آپ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہیں گے چل باہر نکل جا۔ اتنی نعمتیں دیں، اس کے جواب میں جب ڈیوٹی کہہ رہا ہوں تو وہ پوری نہیں کرتا، تو ماشاءاللہ آپ کا مزاج تو بڑا اچھا ہوا۔ اور یہی جذبات اور کیفیات آپ اللہ کے لیے کیوں نہیں متصور کرتے؟ اللہ تعالیٰ کیفیات اور جذبات سے پاک ہے۔ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں کہ جب اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے بعد اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرمایا حبیب ان کو نماز کا حکم دیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، جس وقت نماز فرض نہیں تھی اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، مسلسل عبادت۔ نبی پہ تو نماز معاف نہ ہو، صحابہ پہ نماز معاف نہ ہو، اور ہم ذکر رسول کرنے کے بعد سوچیں کہ اب تو بخشش ہو گئی، اب نماز کی ضرورت کیا ہے؟ انتہائی نادانی کی بات، انتہائی افسوس کی بات۔ رمضان کے روزے آئے، ہٹے کٹوں کو دیکھا ہے، نہیں جی ڈیوٹی سخت ہے اس لیے ہم روزے نہیں رکھ سکتے، جی میرے امتحان ہونے والے میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اس کی اطاعت کی طرف سے میلان، روگردانی ہو، میلان نہ ہو، یہ بہت بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ اور یہ اتباع رسول کیا ہے؟ یہ تو اطاعت رسول کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم نے گناہ کو سخت ناپسند فرمایا، گناہوں کے اجتناب کو ناپسند رکھا۔ اور مسلمان کون سا گناہ آج نہیں کر رہا؟ صبح سے لے کر شام تک دیکھیے، ذہن میں آنے والے خیالات کو دیکھ لیجئے، گندے تصورات، گندے خیالات، جان بوجھ کر ان کو جگہ دینا، ان سے لذت حاصل کرنا، یہ کیا ہمارا شیوا نہیں ہے؟
باہر نکلتے ہیں نگاہیں آزاد، کبھی اس پر کبھی اس پر، کبھی سائن بورڈ پہ کبھی اس سائن بورڈ پر، نگاہیں آزاد ہیں۔ زبان دیکھ لیجئے، جب کھلے گی کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، زبان سے گالیاں، کسی کی دل آزاری، کسی کا دل توڑ دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کون سا کام نہیں کر رہے۔ سننے کا معاملہ دیکھ لیں، کبھی گانے یا کانوں میں آ رہے ہیں، کبھی کسی کی برائی سن رہے ہیں، کبھی چغلی سن رہے ہیں، فحش باتیں، تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ قدم دیکھ لیجئے کہاں کہاں اٹھتے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے مقامات پہ کتنی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، فرما برداری کے مقام پر آنے کے لیے کتنے بوجھل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ روڈ پر بے تکلف دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور مؤذن صاحب کہیں حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، کتنا مشکل ہو جاتا ہے آنا۔ جان بوجھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح مؤذن صاحب کی آواز ختم ہو جائے، کہاں بیچارے بار بار یہ آواز کان تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہی نوجوان اگر اسے پتہ چلے کہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو پھر وہ کتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، کتنے بجے ہوگا شروع، جلدی بتاؤ، پھر پاؤں کے اندر وہ دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں تو حاصل کر رہے ہیں، ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے تقاضے حقیقتاً پورے نہیں کر رہے۔ جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی عبادات کو بوجھ سمجھے، انہیں مصیبت تصور کرے، انہیں اپنے اوپر ایک معاذ اللہ پابندی کہ ہمیں پابند کر دیا جی، بوجھ میں مبتلا کر دیا، یہ سمجھتا ہے، وہ کبھی عشق رسول میں کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام تمام قطعی جنتی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جنہیں نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں اپنی زبان سے نام لے لے کے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے ان صحابہ کرام میں سے ایک نے بھی نبی کی زبان سے جنت کی بشارت سننے کے باوجود اپنے عمل میں کمی نہیں کی۔ ہمیں تو اپنے انجام کا پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو نبی کی زبان سے نکل گیا وہ وحی الہی ہے، وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس کامل یقین کے باوجود کہ ہم جنتی ہو چکے ہیں، انہوں نے کبھی عمل میں کوتاہی نہیں کی، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، رات دن گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ کیسی محبت رسول ہے، یہ کیسا عشق رسول ہے۔ اور اس کے دوسرے پہلو کی طرف آ جائیے، اتباع۔ جو نبی نے اپنایا وہ ہم اپنائیں، جو نبی نے طریقہ اختیار کیا اسے ہم اختیار کریں، نہیں۔ ضیاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی گزرے ہیں، آپ کے انڈیا کے ہی ہیں، بہت بڑے ولی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بھی طریقہ عطا فرمایا سب سے محبوب ترین عطا فرمایا، کیونکہ محبوب کو محبوب شے ہی دی جاتی ہے، تو جو طریقہ عطا فرمایا سب سے محبوب ترین عطا فرمایا۔ اب جو اس طریقے کو اختیار کرے گا تو گویا اس نے اللہ کے محبوب ترین طریقے کو اختیار کیا، اور جس نے اللہ کے محبوب ترین طریقے کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن اس میں بھی کتنی کوتاہی ہے، ہمیں تو جی شرم آتی ہے، ہمیں جی جھجک آتی ہے، جی ہمارا دنیاوی ماحول، ہمارا کالج کا، یونیورسٹی کا، ہمارا گھر کا، ہمارا خاندان کا، ہمارے محلے کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے چہرے پر سنت رسول سجائیں۔ نعرہ دیکھیے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے ماشاءاللہ۔ کبھی یہ نعرہ لگایا، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں امامہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت کے مطابق لباس بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فلم ڈرامہ چھوڑنا بھی قبول ہے۔ نہیں بھائی، اتنی مشکل باتیں مت کرو، آسان شارٹ کٹ بتاؤ، بس ایک محفل میں بیٹھے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں، ایک تھوڑا سا زبان سے ذکر کریں، میدان معاشر میں پہنچیں، اللہ کا مقرب فرشتہ آ کر کہے حضور کہاں تھے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، تشریف لائیے، اور یہ بھولا بالا بادشاہ سیدھا جنت میں چلا جائے، کام کچھ بھی نہ کرے، تنخواہ پوری لے لے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں توجہ فرمائیے، جس نے اپنے نبی کے طریقوں کو معمولی اور حقیر سمجھ کر چھوڑا، ہو سکتا ہے وہ نگاہ نبی سے بھی گر جائے۔ ایک ہوتا ہے بے عمل، ایک ہوتا ہے نبی کے طریقے کو معمولی سمجھنے والا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک نبی کے طریقے کو اہمیت دیتا ہے، اختیار نہیں کر رہا، بے عمل ہے۔ ایک ہے اختیار اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو شرم آتی ہے، یار معمولی چیزیں معاذ اللہ اس دور میں
اگر معاذ اللہ نبی کریم کی ایک سنت کو بھی کسی نے حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اسے کمتر سمجھا، فقہا نے فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو میرا حسن ظن ہے اگر ہم بے عملی کا شکار ہیں تو نبی کی سنت کو معمولی سمجھ کر نہیں۔ الحمدللہ میرا حسن ظن ہے کہ مسلمان بے عملی کا شکار ضرور ہے، نبی کی سنت کو معمولی نہیں سمجھتا، لیکن میرے پیارے بھائیوں معمولی نہ سمجھنے کے باوجود کوتاہی یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن ہی کہہ رہا ہے نا کہ بے شک ضرور تمہارے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین عملی نمونہ ہے۔ اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالو، یہ ہے کمال۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہم نے اسلام اور نبی کریم کی طرف سے آنے والی پابندی کو سامنے رکھ کر اپنے نفس سے پوچھا ہے، بتا بھائی کون سی پابندی پسند کرے گا؟ جو تو کہے گا وہ اختیار کر لیتا ہوں، اور جس کو تو منع کرے گا اس کو چھوڑ دوں گا۔ پھر بیوی کو سامنے رکھا، جو تو کہے گی اس کو اختیار کر لوں گا، جو تو نہیں کہے گی اس کو چھوڑ دوں گا۔ بیوی کہے داڑھی رکھ لو تو رکھ لوں گا، بیوی کہے مجھے ملا کی بیوی بننا پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے تیری مرضی مقدم، نبی کو معاذ اللہ کوئی بات نہیں، ان کی مرضی چلے نہ چلے، تیری مرضی پوری ہوگی۔ پھر دوستوں کو سامنے رکھا، جو تم چاہو گے وہ میں چاہوں گا، جو تم نہیں چاہو گے وہ میں نہیں چاہوں گا۔ دوست نے کہا یار آج رات چلتے ہیں پکنک پہ، یار نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ارے یار بعد میں پڑھ لیں گے، چلو جی، دوستوں کے ساتھ نکل گئے۔ دوست بڑے محبوب اور وہ محبوب خدا محبوب نہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں، اگر آپ غور کریں گے تو کبھی نفس، کبھی شیطان، کبھی زوجہ، کبھی اپنے بچے، کبھی محلے والے، کبھی خاندان والے، کبھی آفس، فیکٹری، یونیورسٹی، کالج کا ماحول، یہ چیزیں ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں سے روک رہا ہے۔ اور بدقسمتی ایسی ہے، ایک ہے رک جانا اور ایک ہے روکنا۔ یہ بہت بڑا وبال ہے۔ ایک بیٹا داڑھی رکھنا چاہے اور باپ یہ کہے بیٹا بھی تیری عمر نہیں ہے داڑھی کٹوا دے، تجھے داڑھی نہیں رکھنے دوں گا۔ ایسے ایسے مجھے لوگ ملے ہیں، یقین کیجئے میری زندگی تو ان دردوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہزارہ میں عوام میں رہنے والا فرد ہوں، مجھے ایسے ہزاروں واقعے ملے۔ ایک باپ سے خود میری ملاقات ہوئی، اس کے بیٹے نے داڑھی رکھی، ایسا ماڈرن نوجوان تھا ماشاءاللہ، پوری داڑھی سجائی، نمازی بن گیا۔ باپ میرے سامنے کہہ رہا تھا یہ نمازیں نہیں پڑھے تو کیا ہوا، بعد میں قضا کر کے پڑھ لے گا، کاروبار ضروری ہے، ابھی سے چہرہ کالا کر لیا معاذ اللہ کیا فائدہ ہوا؟ آپ اندازہ کریں۔ اب روکتے ہیں، نہیں تجھے نیک نہیں بننے دوں گا۔ اگر بیٹا نمازیں پڑھنے لگ جائے، چہرے پہ داڑھی سجا لے، سنت کی طرف مائل ہو جائے، تو اماں جان کسی عامل کے پاس جا کر پوچھتی ہیں لگتا ہے خاندان والوں میں سے کسی نے میرے بیٹے پہ کچھ کروا دیا ہے، بڑی نمازیں پڑھنے لگا ہے، تسبیح ہاتھ میں آ گئی ہے، ہر بات میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، بھائی لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ فلمیں دیکھتا، ڈرامے دیکھتا، لڑکیوں کو چھیڑتا، گندی باتیں کرتا، تو ماں کہتی واہ یہ تو میرا ہے ماشاءاللہ بڑا نیک بچہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جہاں وہ نیک بننے لگا جادو ہو گیا، اس پہ ٹونا کروا دیا، اس پہ عملیات کروا دیے گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی یہ آج عام ہو چکی ہے۔ برا مت مانیے گا، بس یہ آخری بات عرض کر کے کہ 39 ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اولاد کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں اپنی سوچ آپ کو بتاتا ہوں کہ اولاد کو دنیاوی تعلیم دینا آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دیندار شخص کے لیے خاص طور پہ دنیاوی تعلیم انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم سے مزین ہوں گے، آپ میں خود اعتمادی ہوگی، آپ اعتماد کے ساتھ کسی کو اپنے دین کی طرف مائل کر سکیں گے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن قابل توجہ اور قابل تشویش بات یہ ہے کہ اولاد سے یہ کہنا کہ بیٹا پہلے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرو، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دین کے بالکل قریب مت جانا، بس پہلے دنیاوی تعلیم اس کے بعد دین دیکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ رسم پوری کرنے کے لیے قرآن ناظرہ پڑھا دیا، اور زیادہ آگے بڑھے حفظ کروا دیا۔ حفظ کیا کمال ہے؟ حفظ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب بچے کے حفظ پہ مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بچے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ 7 سال کے بچے کے سینے میں 6666 آیات کو مقید کر دینا، یہ صرف اللہ کے کرم سے ہے۔ ورنہ میں چیلنج دیتا ہوں 16 صفحے کا اردو کا رسالہ اسی بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے اور کہیں کہ بیٹا 1 سال میں حفظ کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتا، لفظ بر لفظ نہیں سنا سکتا۔ 16 صفحے کا رسالہ اور پورا قرآن
6666 آیات پوری سینے میں محفوظ ہو جاتی ہیں. ہمارا کمال ہے؟ نہیں، اللہ کا کرم ہے. تو اس میں ہمارا تو کمال ہے ہی نہیں. ہمارا اگر کمال متصور ہو سکتا ہے وہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، وہ میدان محشر میں اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ہمارے حفاظ نے درمیانی حصہ نکال دیا. اتنی حدیث بیان کرتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کیا وہ میدان محشر میں اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. اب وہ خوش حفظ کرنے کے بعد قرآن بالکل سمجھ میں نہیں آیا. بچے نے قرآن پڑھا، پوچھی بیٹا اس میں کیا لکھا ہے بتاؤ ذرا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جی یہ تو میرے ابا کو بھی پتہ نہیں ہے، میں کیا بتاؤں گا، ابا جان نے آج تک نہیں سیکھا ہے. بچے نے حفظ کر لیا، اسے نہیں پتا کہ مقصود الہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کی طلب فرما رہا ہے، کس چیز کا حکم فرما رہا ہے. حفظ کرنا کیا کمال تھا. اسی لیے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا. مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کیا، یہ باعمل حافظ اپنے خاندان میں سے 10 کی شفاعت کرے گا. یہی دھوکہ ہے. کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہو برا مت مانے، یہی دھوکہ ہے کہ جس کی وجہ سے بعض حفاظ کرام صرف قرآن حفظ کرنے کے بعد گناہوں پہ دلیر نظر آتے ہیں، لیکن چاہتے ہی ہیں کہ ہماری تعظیم کی جائے اور حافظ قرآن کے ساتھ ہمارا تعارف کروایا جائے. نمازیں وہ نہیں پڑھتے، داڑھی چہرے سے غائب، بے عملی کی تصویر، اور ہے حافظ قرآن. اور یہ اطمینان ہے کہ انشاءاللہ جب 10 کی شفاعت کر رہا ہوں تو میں تو بدرجہ اولا جنت میں جاؤں گا. کیسے جائے گا بھیا؟ جنت اللہ کے نبی کی ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت کیسے ملے گی. اللہ کے نبی آپ سے فرما رہے ہیں حافظ صاحب آپ کا قرآن حفظ کرنا کمال نہیں تھا، آپ کا کمال درمیانی حصہ ہے. قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانیں گے تو آپ داخل جنت ہوں گے اور شفاعت کے مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں. لیکن یہ چیزیں ہم نے سب چھوڑ دی. اب عمل کی طرف ہمیں مت بلاؤ، مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. وہ بڑا برا لگتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کریں، جب میں پہنچوں لوگ کہیں جی صاحب ماشاءاللہ عاشق رسول آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس لوگوں کی باتوں میں بڑے خوش ہیں. کوئی ہمیں عاشق رسول بول رہا ہے، کوئی ہمیں متقی بول رہا ہے، ہم بڑے خوش ہیں. بس اس طرح میں کہتے رہو، کام کے لیے مت کہو. یہ غلط رویہ ہے. تو خدا نہ خواستہ آپ کی تحقیر کرنا مقصود نہیں، آپ پہ تنقید کرنا مقصود نہیں، آپ کو کمتر ثابت کرنا مقصود نہیں، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود نہیں. الحمدللہ میری عادت ہے جب بھی میں بیان کرتا ہوں میں ایک آئینہ اپنے سامنے بھی رکھتا ہوں. میں اپنا مشاہدہ بھی کر رہا ہوں، اپنا محاسبہ بھی کر رہا ہوں. لیکن خدا را اس غفلت سے جاگیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی محبت رسول میں کامل ہو جائیں اور جب قبر میں منکر نکیر آپ سے تیسرا سوال کریں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہاں پہ انشاءاللہ میں انتہائی فخر سے سر اٹھا کر کہوں گا کہ یہ میرے نبی کریم ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، میرے نبی سے پوچھو کہ میں نے زندگی میں ان کی کتنی اتباع کی تھی. اس کے برعکس کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں، اپنے نبی کی طرف سے آنے والی پابندیوں کو اس انداز سے بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ جب قبر میں نبی کریم کا دیدار ہو تو نگاہیں شرم سے جھک جائیں، اور ماذ اللہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم ہمارے چہرے کی طرف دیکھ کر کہیں کہ یہ میرے محبوب امتی کا تو چہرہ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، لہذا توجہ فرمائیے. محبت رسول کی علامات